بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھو لرؤیتہ، اسے دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور افطار کرو، فطرہ دو، افطار کرو، روزہ کھول لو، روزہ چھوڑ دو، لرؤیتہ، اسے دیکھ کر۔ اب عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسے کون ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ اگر ہمارے سامنے کوئی محبوب آ جائے، ایک اور صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ایک مرتبہ ہماری ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں، ہماری نیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہمارے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری روش تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جس سے ہمیں پیار ہو، جس سے ہمیں محبت ہو، اگر وہ سامنے آ جائے۔ بچہ جب ماں باپ سے چپٹا رہتا ہے نا، اتر نہیں رہا ہوتا گود سے، دوسرا بھائی چاہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، اماں کی گود سے نہیں اتر رہا، بہن کہتی ہے میرے پاس آ جاؤ، وہ اماں کی گود سے نہیں اترتا، دوسرے بہلا بہلا کے مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، یہ آپ کا پوتا، یہ نواسا، یہ آپ کا بچہ آپ کی گود سے اتر ہی نہیں رہا، اسے پتہ ہے یہ جا رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے گودی چھوڑ دی تو یہ چھوڑ کر ہی چلے جائیں اور مجھے پھر بعد میں نقصان اٹھانا پڑے ان کی دوری کا، تو وہ گود سے اتر نہیں رہا ہوتا وہ چھوٹا بچہ۔ تو پھر جو تجربے کار صاحبان اولاد ہوتے ہیں، یعنی جن کے دوسرا تیسرا بچہ ہوتا ہے، پہلے والے ذرا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس بچے کو وہ چیز دکھاتے ہیں جس سے اس کو زیادہ رغبت ہوتی ہے، جی وہ چیز اسے دکھاتے ہیں تاکہ یہ اس کی طرف توجہ کرے، یہ چاہیے تمہیں، یہ لا کے دیں، فلاں جگہ لے چلیں، یہ کھاؤ گے، یہ لوگے، ایسے کر کے بچے کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ پھر بچہ گود چھوڑ دیتا ہے اور بچہ پھر وہاں چلا جاتا ہے جو اس کو زیادہ اس وقت میں اس کے نزدیک ترجیح رکھتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ گود چھوڑتا ہے تو اس کے معاملات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے ہی وہ اپنی ماں یا باپ کی گودی چھوڑتا ہے تو پھر اس کے امور ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر اس کی دنیا دوسری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے ان کو۔ اس حدیث قدسی کے اندر جو اعلان ہو رہا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اسے دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اب یہ اسے کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد چاند ہے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو جی، اور چاند کو دیکھ کر عید کرو۔ یہ رویت ہی کا جو ضمیر ہے، یہ ہی کی ضمیر، ہو کی ضمیر جو ہے، یہ اشارہ ہے چاند کی طرف، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو۔ تو اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا ہے، بھائی چاند دیکھنا چاہیے، بھائی حدیث کہہ رہی ہے، اور صیغہ امر کا صیغہ ہے، صوموا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر روزہ کھولو، یعنی عید کرو، افطار کرو، فطرہ دو، وافطروا لرؤیتہ، فطرہ دو اور روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ تو چاند دیکھنے کا ہے، چاند کو دیکھنا چاہیے کہ صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو اسے دیکھ کر۔ اب وہ کون ہے؟ اور وافطروا لرؤیتہ، اور افطار کرو اسے دیکھ کر۔ تو یہ تو ظاہر ہے جو میں نے اب تک بیان کیا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر افطار کرو، لیکن عرفاء کہتے ہیں یہ چاند نہیں ہے، عرفاء کہتے ہیں یہ اللہ ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، اسے دیکھ کے روزہ رکھو۔ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آیا، گویا ایسے سمجھو جیسے ہمیں اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے معلوم ہے میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں آپ سب میں سے جس ملک میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہاں کے نفسیات سے بھی آگاہ ہوں۔ ممکن ہے کوئی کہہ لو مولانا نے تو نیا مسلک ایجاد کر دیا، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ ادھر قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ ہرگز کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر مولانا آج کہہ رہے تھے کہ اللہ کو دیکھ کر روزہ رکھو۔ اللہ کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کہاں نہیں ہے اگر میں چاہوں تو، اگر میں اپنی چشمے جان کو کھول لوں نا، یہ چشمے سر سے دیکھ رہا ہوں نا، اس لیے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ چشم جان میں جو صلاحیتیں ہیں وہ چشم سر میں صلاحیتیں نہیں ہیں۔ مولا علی کا مسلک بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، مولا علی کی فکر بیان کر رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، لیکن وہ ان آنکھوں سے کہاں دکھائی دیا جا سکتا ہے، وہ ان آنکھوں سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟
اسے تو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں کھولنا پڑیں گی. جب میرے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی تو مجھے اللہ نظر آئے گا. ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کو نہ دیکھوں. کہاں اللہ نہیں ہے جو یہ سوال ہو کہ اللہ نظر نہیں آ رہا. شاید میرے ہونے پر مجھے اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے، مگر اللہ کے ہونے پر مجھے اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہے. میں ہوں یا نہیں ہوں یہ تو مجھے شک ہونا چاہیے کہ میں ہوں بھی یا نہیں، لیکن اللہ ہے. یہ عرفاء اولیاء الہی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کہاں نہیں ہے. صوموا لرؤیتہ، یہاں وہی رویت مراد ہے جو مولا کائنات مراد لے رہے ہیں. اللہ کی یاد، اللہ کی فکر، اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ کا ذکر تمہیں روزہ رکھوائے. جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آیا، اب وہ بچے کو وہ ٹافی دکھا کے گود چھڑوا دی، عرفاء کو روزے کی ٹافی دکھا کر دنیا کی گود چھڑوا دی. یہ ہم دنیا کی گود چھوڑ کر ہم روزے کی طرف راغب ہوئے، اور اس روزے کی گود میں آ کر ہم ایک مرتبہ اپنے آپ سے آزاد ہو گئے. ہم نے 30 دن مشق کر لی کہ بھوکا رہا جا سکتا ہے. ہم نے 30 دن مشق کر لی کہ پیاسا رہا جا سکتا ہے. ہم نے 30 دن مشق کر لی کہ اپنے ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو دور رکھا جا سکتا ہے، اپنے نفس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. 30 دن تک ہم نے مشق کر لی کہ غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. روزہ تو ختم ہو گیا تھا 7:30 بجے، افطاری تو 7:30 بجے ہو گئی تھی، اور پھر دوبارہ 4:30 بجے اور 4:20 تک ہمیں کھانے پینے کی اجازت تھی. مگر اس مہینے میں رات میں بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. لہٰذا جب مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ ای عمل افضل فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو فرمایا الورع عن محارم اللہ، گناہوں سے گریز اس مہینے میں سب سے اچھا عمل ہے. وہ جو گناہوں سے گریز کے بارے میں مولا نبی مولا علی کو کہہ رہے ہیں، وہ روزے کی حالت میں گناہوں سے گریز کرنا سب سے اچھا عمل نہیں ہے. روزے کی حالت میں تو جو چیز حلال ہے وہ بھی حرام ہو گئی، تو حرام حلال کیسے ہو جاتی؟ روزے کی حالت میں جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ہو گئی تھی ہمارے اوپر. تو روزے کے افطار کے بعد دوبارہ روزہ رکھنے تک بھی تم حرام کام انجام نہ دو. یہ ہے اس مہینے کا سب سے بہتر عمل. تو ہم نے اس کی یاد میں آ کر ہمیں ایک مرتبہ ایسی جاذب چیز دکھائی گئی، ایسی چمکتی ہوئی چیز دکھائی گئی جسے روزہ کہا جاتا ہے. ہم نے دنیا کی گود چھوڑ دی، اور گودی چھوڑ کر ہم نے دنیا کو جانے دیا، اور 30 دن تک ہم وہاں رہے کہ جس میں چمک زیادہ تھی. اور اب بھی روزہ کھولو لرؤیتہ ہی، اسے دیکھ کر. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.